سے گزارش ہے کہ جناب مرحوم ناظم حسین صاحب کی اہلیہ اور سید مختار احمد جہان صاحب کی بیٹی رشیدہ بانو مرحومہ کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید اور ان مرحومین اور تمام مومنین و مومنات کے لیے آپ ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المدحي الابتحي التهام الدافع جيشات الاباطيل والدامع صولات الاضاليل المعلن الحق بالحق ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتنبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعظمتهم وهيبتهم وجلالهم وجمالهم وكمالهم وآلهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة. صلوات بھیج دیں محمد ارباب علم، ارباب ادب، ارباب محراب، ارباب منبر، ارباب شعر، ارباب شعور، ارباب فہم، ارباب ذکا، ارباب ولا، ارباب عزا، ارباب جونپور، ارباب شیرہ ذہن، اور یہ جو من کی شان ہمارا چینل ہے، اس کے ذریعے سے ہماری آواز کا پھیلاؤ جہاں جہاں تک ہے، وہ تمام مومناتوں، مومنینوں، سامعینوں، ناظرین، ان سب کی خدمت میں پہلے تو اس مجلس کا جو سبب ہے، جو اس مجلس کی نوعیت ہے، وہ ششماہی مجلس ہے، اور جس خاندان کی ایک تو بہت عمدہ نظامت فرمائی ہمارے بلال بھائی نے، اور پھر شوذب نے، منتظر نے، وسیع بھائی نے، وحدت بھائی نے بہترین پیشخانی کی. سوزخانی میں بھی انہوں نے جب سلام میں مجھ کو شامل کیا، میرے چند بچپن کے کلام، تو ادیب بھائی آپ نے مجھے اسی بڑا گھر کے امام باڑے میں 12 دھوریا میں 11-12 سال کی عمر میں مجھے بلوایا تھا، تو مجھے اپنا بچپن یاد آنے لگا، اور اس پورے گھرانے سے اور اس پورے جونپور سے، شیرہ ذہن سے جو میرا رشتہ ہے، وہ جو میرا پرانا تعلق ہے، اور آپ لوگوں کی ہی دعاؤں سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. میں یہاں کوئی نکتہ سنانے نہیں آتا ہوں، میں یہاں پہ سیکھنے آتا ہوں، اور یہ سنانے آتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے پڑھایا تھا وہ آموختہ سنا کے بتاتا ہوں، کہ بھولنے تو نہیں لگا ہوں. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اور اوقات میں وہی رہتا ہے جس کی اوقات ہوتی ہے. پھر صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. ہاں، 1 گھنٹے زیادہ نہیں. مجھے بڑا وہ احساس ہوا کہ شوذب سے جو سلسلہ شروع ہوا تو سب نے نہایت اختصار کے ساتھ میں اپنا صرف مجھے وقت دینے کے لیے، یہ آپ کی محبت ہے مجھ سے، ورنہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ سب کو سنوں. تو جب آپ نے اختصار سے کام لیا ہے تو میں بھی آپ کا وقت کم خرچ کروں گا، اور اس میں چاہوں گا کہ زیادہ زیادہ باتیں ہو جائیں. لیکن یہ جو نوعیت ہے مجلس کی، وہ ایک ششماہی کی، لیکن میرے لیے چونکہ مجھے پرسے میں آنا تھا، ایک ایسی مومنہ جس کا جہانی سلسلے سے ایک پورا تعلق، اور ایک ایسی مومنہ عبادت گزار، تہجد گزار، شب زندہ دار، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ شہزادی زینب کی کنیز، بی بی زہرا کی کنیز پر شہزا بچھانے والی، اور جو بچوں کی تربیت کی، چاہے وہ ہمارے سامن بھائی ہوں، اور چاہے وامق بھائی ہوں، چاہے سمر بھائی ہوں، چاہے وہ بیٹیاں ہوں، اور ان کی جو پوری نسلوں کی تربیت کی ہے، یا خود جناب مرحوم ناظم صاحب بھی 2-3 سال کے عرصے میں
ان دونوں کا انتقال ہونا، اللہ انہیں اعلیٰ علین میں جوار رحمت میں جگہ دے۔ ناظم صاحب ہمارے جو مولانا آزاد کالج میں جس طریقے سے پہنچے اور ہماری قوم کی طرف سے ایک پرنسپل ہوا، اور جو ان کے شاگردوں میں خاص طریقے سے سول سروسز میں جو ہمارے بیوروکریسی میں جو ان کے شاگرد ہیں، چاہے وہ پی سی ایس ہوں چاہے وہ آئی ایس ہوں، آپ لوگ بھی یہاں آ جائیں تو ایک کچھ زینت مجلس کے طور پہ کچھ چہرے مجھے جیسا میرے لیے اچھا ہو جائے گا۔ تو میں آپ کے سامنے وہ ایک ان کا خاندانی سلسلہ اور جو ان کی خدمات ہیں وہ اس حوالے سے بھی اس مجلس کی ایک نوعیت ہے، اور مجھے تو یوں بھی پرسے میں آنا تھا، اس لیے کہ وہ جو بیچ میں فاصلے ہو گئے کووڈ کے اور آپ کا سوشل ڈسٹینسنگ اور لاک ڈاؤن وغیرہ وغیرہ، تو اتنے دنوں ہو گیا۔ خیر چیلم تو بہت شاندار ہوا تھا، کئی علماء اس میں تشریف لائے تھے، مگر اس بیچ میں نے کئی مجلسیں ایسی پڑھیں کہ جس کو آپ سویم بھی کہہ لیجئے، چیلم بھی کہہ لیجئے، ششمائی بھی کہہ لیجئے، ایسے بھی حالات اس دور پہ ہوئے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ماں اور باپ دونوں کا سلسلہ تھوڑا سا، اور دوسرے جو موت کا فلسفہ ہے وہ آپ کے سامنے آج وہی دہراؤں جو بالکل آپ نے پڑھا تھا، آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ ایک تو ماں اور باپ دونوں کی عظمت کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے، میں یہ عرض کر دوں کچھ لوگ باپ کو زیادہ عزت دیتے ہیں تو ماں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ماں کا احترام کرتے ہیں تو باپ کو، جبکہ میں یہاں کہہ سکتا ہوں اس بڑا گھر میں یہ امام باڑہ ہے اور وہ مسجد ہے، وہاں مصلی ہے یہاں فرش اعضا ہے، کہنے کو وہاں مصلی ہے یہاں فرش اعضا ہے، سوچئے تو یہاں مصلی ہے وہاں فرش اعضا ہے، اس لیے کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہے وہ اس کی وجہ سے ہے، یہ سمجھ لیجئے آپ۔ تو آپ اس وجہ سے عرض کروں کہ نہ مسجد کم ہے نہ امام باڑہ کم ہے، اسی لیے امام باڑے کے ساتھ ہمارے ہاں مسجد بنائی جاتی ہے تاکہ جو غیر مسلم وہاں نہیں جا سکتا وہ یہاں آ سکتا ہے، اور جو یہاں آ جائے گا وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ یہ جونپور ہے، استعارے آپ سمجھتے ہیں، جو یہاں آئے گا اسے وہاں جانا ہے، اس لیے یہ راستہ ہے کہ امام باڑے میں آؤ یعنی حسین کے گھر تک آؤ تو اللہ کے گھر تک آٹومیٹک آ جاؤ گے، یہ سلسلہ ہے آپ سمجھ لیے، اور اگر وہاں تک آئے یہاں تک نہ آئے تو وہاں تک جانا بیکار ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ پوری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں تو جیسے وہاں ظہر اور عصر کو ملا کے کہا جاتا ہے ظہرین، مغرب اور عشاء کو ملا کے کہا جاتا ہے مغربین، پورب اور پچھم کو ملا کے کہا جاتا ہے مشرقین، حسن اور حسین دونوں نواسوں کو ملا کے کہا جاتا ہے سبتین، جب وہ کاندھے پہ ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے امامین، اس کا مطلب دونوں میں بالکل فرق نہیں ہے۔ ایسے ہی والد اور والدہ دونوں کی عظمتوں کو ملا کے کہا جاتا ہے والدین۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ میں عرض کر دوں کہ ماں کے لیے اور باپ کے لیے بڑے خوش نصیب ہیں وہ کہ جنہوں نے ایسی اولادوں کی تربیت کی جو فرش اعضا بھی چاہتے ہیں، امام حسین کا غم مناتے ہیں۔ میرے سامنے بڑے چمکتے ہوئے چہرے جن کے ماتھے پہ علم کی چمک ہے اور ان کے چہروں پہ عشق علی کی چمک ہے، وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، بار بار میں اس کا احساس نہیں دلاؤں گا، مگر میں 1 گھنٹے کے اندر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میں نے آیت کے صرف 3 لفظوں کا ایک ٹکڑا استعمال کیا ہے، ظاہر سی بات ہے قرآن پہ گفتگو کرنے کے لیے بڑے صاحبان علم چاہیے، میری کیا اوقات اور میری کیا بساط، میں تو صرف 2-3 لفظوں پہ ہی بات کر لوں، لیکن کیا سیکوینس ہے۔ قرآن کریم کرونالوجیکل آرڈر میں باتیں کرتا ہے، قرآن کریم کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ تفصیل سے ساری باتیں کہہ دے، وہ صرف سوالات انبیاء کا ذکر کر دیتا ہے، سب کا نام گنانے کی فرصت اس کے پاس نہیں ہے۔ جس کے پاس نبیوں کا نام گنانے کی فرصت نہ ہو، مدینے کے لوگ اچک اچک کے قرآن کے کیمرے میں دیکھ رہے ہیں میرا فوٹو آیا میرا فوٹو آیا، کہاں سے قرآن گنا دے گا آپ مجھے بتائیے؟ ذرا سوچیے آپ، قرآن کریم صرف کرونالوجیکل آرڈر میں سیکوینس سے سمجھا دیتا ہے۔ الذی، وہ بابرکت ہے، خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پہلے پیدا کیا، حیات کا لفظ بعد میں بتا رہا ہے کہ حیات بعد میں ہے موت پہلے ہے۔ دستے اجل ذرا میرا چہرہ سنوار دے، کچھ پل گزارنا ہے لحد میں علی کے ساتھ۔ ابھی آپ وسیع بھائی کا شعر سن رہے تھے اور اتنے بڑے سمے یہ شعر سن رہا ہوں، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ مگر شعر کا حسن دیکھیے آپ، شعر کا حسن دیکھیے، جونپور والوں میں گفتگو کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت پہلے ہے زندگی بعد میں ہے۔ یہ جو کووڈ میں لوگ گھبرا رہے تھے وہ اسی لیے گھبرا رہے تھے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، سب ختم ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں تو موت پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد تو سلسلہ شروع ہوتا ہے حیات کا، اس کے بعد زندگی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں موت بدصورت ہے، موت بہت خراب ہے، یہ لوگوں کو دور کر دیتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس میں ہوا یہی کہ باپ بیٹے کا لاشا لینے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کے پاس جانے کو تیار نہیں، ماں بیٹی کے پاس جانے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کی خدمت کرنے کو تیار نہیں، لیکن ہم لوگوں نے عزا خانہ نہیں چھوڑا، اس لیے کہ عزا خانہ نہیں ہے، یہ شفا خانہ ہے۔
ہمیں شفا بھی یہیں سے ملتی ہے. ہم نے در حسین نہیں چھوڑا, ہم نے فرش اعلیٰ نہیں چھوڑا, ہم نے ولایت نہیں چھوڑی, ہم نے عقیدت نہیں چھوڑی, ہم نے فضائل نہیں چھوڑے, ہم نے مصائب نہیں چھوڑے. یہ ہماری پہچان ہے. اب میں زندگی اور موت کے حوالے سے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. دیکھیں موت کسے کہتے ہیں, زندگی کسے کہتے ہیں. بچپن والا آموختہ دورہ کے میں سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتا ہوں. زندگی اور موت کوئی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے. اجالے کو زندگی کہتے ہیں, اندھیرے کو موت کہتے ہیں. صبح کو زندگی کہتے ہیں, رات کو موت کہتے ہیں. سچ کو زندگی کہتے ہیں, جھوٹ کو موت کہتے ہیں. عبادت کو زندگی کہتے ہیں, پرستش کو موت کہتے ہیں. ایمان کو زندگی کہتے ہیں اور نفاق اور کفر کو موت کہتے ہیں. دیکھیں حق کو زندگی کہتے ہیں, باطل کو موت کہتے ہیں. ایسے ہی میں گناتا چلا جاؤں گا, صبح تک لفظ ہوتے جائیں گے, مگر بات آپ بڑھاتے چلے جائیے کہ سخاوت کا نام زندگی, کنجوسی کا نام موت, شجاعت کا نام زندگی, بزدلی کا نام موت, کرار کا نام زندگی, فرار کا نام موت. دیکھیں میں بہت شائستہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, اسے زیادہ بھی کر سکتا ہوں. دیکھیے آپ, میدان جنگ میں ڈٹ جانے کا نام زندگی اور میدان سے ہٹ جانے کا نام موت. آپ سمجھ لیجئے, اسی کو بڑھاتے چلے جائیے آپ. یعنی اہل بیت سے محبت کا نام زندگی, اہل بیت سے عداوت کا نام موت. اب آپ کہیں گے کربلا کس چیز کا نام ہے؟ ایک طرف ساری زندگیاں, ایک طرف ساری موتیں. ایک طرف ساری زندگیاں سمٹ کے حسین بن گئی تھی, ایک طرف ساری موتیں سمٹ کے یزید بن گئی تھی. تو آپ کہیں گے پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ زندگی لے لو, موت چھوڑ دو. زندگی ادھر ہے, موت ادھر ہے. اب جھگڑا اس بات کا تھا کہ بیچ میں اسلام آ گیا تھا. زندگی چاہ رہی تھی اپنے جیسا بنائے, موت چاہ رہی تھی اپنے جیسا بنا لے. یہ ہے جونپور. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. سمجھے آپ زندگی کسے کہتے ہیں, موت کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں سے ایک بات اور عرض کر دوں کہ زندگی کا خالق الذی خلق الموت والحیات, زندگی کا خالق بھی اللہ ہے, موت کا خالق بھی اللہ ہے. تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے آپ یہ بھی سمجھ لیجئے. جس چیز کا بھی خالق اللہ ہوگا تو فتبارک اللہ احسن الخالقین. جب اللہ اتنا حسین ہے تو جو وہ پیدا کرے گا وہ حسین ہی ہوگی. تو اس کا مطلب موت جو ہے وہ بہت حسین چیز کا نام ہے. آئے ہے, لیکن کم سے کم صادقین سے محبت کر لو تو حسین ہو جائے گی. دیکھیں میں آپ کے سامنے بہت آسانی سے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ موت جو ہے وہ بہت حسین ہے, لیکن عشق علی میں آئے تب. دیکھیں موت کسے کہتے ہیں, زندگی کسے کہتے ہیں, یہ فلسفہ میں آپ کے سامنے بڑی آسانی سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ موت بہت حسین چیز کا نام ہے. موت کی اپنی ایک رومانٹسزم ہے, موت کی بیوٹی ہے, موت کا حسن ہے. موت کا مقابلہ کوئی اور چیز سے نہیں کیا جا سکتا. الذی خلق الموت والحیات, اللہ جو ہے وہ موت کا خالق ہے, اس کے بعد میں زندگی کا خالق ہے. اس نے موت کو پہلے پیدا کیا. اس کا مطلب زندگی کا سفر موت کے بعد شروع ہوتا ہے. میں آج یہاں سے مجلس کو شروع کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے زندگی کا سفر موت کے بعد شروع ہوتا ہے. زندگی اصل میں پہلے, اب پھر یاد کریے گا, میں پھر کہہ رہا ہوں ہر چیز. اب تھوڑا سا جونپور کا مجمع ہے, حالانکہ مجھے یہ بارش بھی ہو رہی ہے, گھٹا چھائی ہوئی ہے, اتنی امید نہیں تھی کہ یہ پورا امام باڑہ بھر جائے گا, باہر لوگ موجود ہوں گے, آپ سب لوگ موجود ہیں. اب یہاں سے میں تھوڑا سا زندگی کی اس فلسفے پہ عرض کر رہا ہوں. اب یہ تو آپ نے خوب اچھا سا بنا دیا, یہ پہلی بار شاید میں یہ جو بیچ میں چھت آپ نے بنائی ہے اس کے بعد آیا ہوں. یہ کتنے مہینے پہلے بنا ہے, سال بھر, کتنے دن سے یہ بنا ہے؟ ہاں تو اس سے پہلے میں نے یہاں پہ پودے ہوا کرتے تھے خوب, پھر پھول ہوا کرتے تھے, بیلا گلاب جو بھی رہا ہو, تو مجھے سب یاد آ رہا ہے. دنیا کی ہر چیز. اب میں ذرا سا جونپور کا, ابھی تک آپ نے میرا امتحان لے لیا. ایک جملہ, بچپن سے یہاں رہا ہوں, ایک جملہ کہنے کا سرکار جی چاہتا ہے. دنیا کی ہر چیز پیدا ہونے کے لیے ایک وجود کی محتاج ہے, زندہ رہنے کے لیے وجود کی محتاج نہیں ہے. ایک جملہ پہلا ہے. اچھا یہ ہے یہاں جو سمجھتا ہے وہی بولتا ہے. پھر عرض کر رہا ہوں, خوشبو پیدا ہونے کے لیے پھول کی محتاج ہے, زندہ رہنے کے لیے پھول کی محتاج نہیں ہے. جونپور ہے اور نیر جلال پوری ہوں, اور یہاں میں پہلی بار کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. خوشبو پیدا ہونے کے لیے پھولوں کی پنکھڑیوں کی محتاج ہے. جب تک کلی میں رنگت نہیں آئے گی, کھلے گی نہیں, چٹکے گی نہیں, اور کلی کے چٹکنے کے لیے دھوپ نہیں ہوگی, پانی نہیں ہوگا, ہوا نہیں ہوگی, فضا نہیں ہوگی, تب تک اس کی خوشبو نہیں آئے گی. مگر خوشبو زندہ رہنے کے لیے کسی پھول کی محتاج نہیں. اب جملوں کو بدل کے کہوں,
انسان پیدا ہونے کے لیے بدن کا محتاج ہے، زندہ رہنے کے لیے بدن کا محتاج نہیں ہے۔ دیکھیں آج جونپور میں مجلس پڑھ رہا ہوں میں، انسان پیدا ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں کا محتاج ہے، سر کا محتاج ہے، وجود کا محتاج ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ہاتھ پاؤں کٹ جائیں، لاشیں ٹکڑوں میں بدل جائیں، مگر وہ محتاج نہیں ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، خوشبو پیدا ہوتی ہے، اگر وہ وجود کی محتاج رہے تو 2 دن کے بعد جب پھول مرجھائے تو خوشبو بھی اڑ جائے۔ جونپور چمیلی کا شہر ہے، قسم خدا کہ میں اتنا بڑا تھا اور لکھنؤ کوئی جاتا تو پوچھتا تھا چمیلی کا تیل لائے اگر جونپور سے آئے ہو؟ غلط کہہ رہا ہوں مجھے بتائیے، میں اور کچھ تو نہیں، اس سے آگے کی مشہور چیزیں نہیں بتاؤں گا، لیکن چمیلی کا تیل تو جونپور کا ہی ہوتا تھا۔ چمیلی کے پھول کی اوقات کیا ہے مجھے بتائیے؟ جس دن کھل جائے اس کے بعد کتنے گھنٹے تک رہ سکتا ہے؟ چمیلی کے پھول کی زندگی کے گھنٹے کی چچا بتائیے۔ یہ سب میری جتنی ذاکری کی عمر نہیں ہے، مطلب آپ یہ سوچئے پوری زندگی نہیں، اس سے زیادہ تو انہوں نے سنا ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دونوں دادا بھی ہیں، دل دادا بھی ہیں۔ چمیلی کئی دن زندہ رہتی ہے مجھے بتائیے پھول اس کا؟ آپ سن رہے ہیں ان کے حصے کا؟ اچھا جن کی انکمنگ ہے ان کی آؤٹ گوئنگ تو ہونی چاہیے۔ چمیلی کا پھول کئی دن زندہ رہتا ہے مجھے بتائیے آپ؟ 1 دن۔ لیکن جونپور کا تار اس چمیلی سے خوشبو نکال کے شیشی میں بند کر لیتا ہے اور 15 سال کے بعد لکھنؤ میں لے کے جاتا ہے، کہتا ہے یہ چمیلی کا تیل 15 سال پرانا ہے، اور جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اتنی خوشبو بڑھتی جاتی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کپڑے 10 بار دھل ڈالیے مگر اس کی خوشبو نہیں جاتی۔ ارے پھول تو 1 دن سے زیادہ زندہ نہیں، کہا یہ تار کا حسن ہے۔ ہائے 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 ہائے، میں زندگی اور موت کے فلسفے پہ جونپور میں مجلس پڑھا رہا ہوں اور چمیلی مثال ہے، اور جونپور میں ہے، کہیں اور تھوڑی ہے۔ کسی اور ملک میں ہوتا تو وہاں کے حساب سے بات کرتا میں۔ لندن میں یہی مجلس پڑھا رہا ہوتا تو مریم موٹی کی فلسفی پڑھتا میں، لیکن میں جونپور میں پڑھا رہا ہوں۔ خوشبو نکال لیجیے آپ، اور جب تک چاہیے زندہ رکھیے آپ اسے۔ اس کا مطلب خوشبو پیدا ہونے کے لیے، چمیلی کی خوشبو پیدا ہونے کے لیے پھول کی محتاج ہے، زندہ رہنے کے لیے پھول کی محتاج نہیں ہے۔ اب عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، انسان زندہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے ہاتھ پاؤں کے ساتھ، لیکن صرف اس کے ہاتھ پاؤں نہیں بڑھتے۔ میں فزیکل ایکسرسائز کرنے والوں کو بھی سلام عرض کرتا ہوں کہ اچھی صحت اسلام کی پہچان ہے، ایکسرسائز ہونی چاہیے۔ ایکسرسائز میں ہاتھ بڑھے پاؤں نہیں بڑھے، کان بڑے ہو گئے آنکھیں چھوٹی رہ گئیں تو ہاتھی کہلائیں گے، آدمی نہیں کہلائیں گے۔ دیکھیں تو جیسے آنکھیں بڑی ہوں، کان بڑے ہوں، ماتھا بڑا ہو، ہاتھ بڑے ہوں، پاؤں بڑے ہوں، پورا وجود بڑھنا چاہیے۔ یہ ہے ایکسٹرنل فورس، آپ کا ظاہری وجود۔ ایسے ہی آپ کے باطن میں ایک کیریکٹر جنم لیتا ہے۔ جیسے جیسے ہاتھ پاؤں بڑھنے چاہیے تو ہاتھ بڑے ہوں تو سخاوت بھی بڑی ہو، انگلیوں میں طاقت آئے تو شجاعت بھی بڑھے، کلیجہ چوڑا ہے تو صبر بھی آئے، علم بھی آئے، ماتھا چوڑا ہو تو علم بھی آئے۔ اگر ایک کوالٹی بڑھی ایک نہ بڑھی تو خالی شکلن کارٹون نہیں لوگ ہوتے، سیرتن بھی کارٹون بنتے ہیں۔ یعنی کوالٹیز برابر سے ڈیولپ ہونی چاہیے۔ جو باڈی ڈیولپ کرتی ہے اسے کہتے ہیں شخص، جو اندر سے انسان ڈیولپ کرتا ہے اسے کہتے ہیں کیریکٹر۔ یاد رکھیے گا، شخص کو موت آتی ہے، کردار کو موت نہیں آتی ہے۔ ہاں بڑا سمجھدار مجمع ہے میرا۔ انسان کو موت آتی ہے، کردار کو موت نہیں آتی ہے، شخص کو موت آتی ہے، شخصیت کو موت نہیں آتی ہے، کیریکٹر کو موت نہیں آتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہر انسان اپنی جگہ ایک کردار ہے، اور ہر کردار کو اپنا فرض نبھانا ہے۔ جو لوگ کربلا میں امام حسین کے ساتھ مدینے سے گئے
وہ بھی شہید ہوئے. جو نہیں گئے سال بھر کے بعد وہ مارے گئے, ہلاک ہوئے. جو شہید ہوئے وہ آج تک زندہ ہیں. جو ہلاک ہوئے دوسرے دن مر گئے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو آپ نے دیکھا کردار کو موت نہیں آتی ہے, انسان کو موت آ جاتی ہے. اور اگر آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی, واقعہ ہررہ ہوا, مدینے میں گھوڑے دوڑائے گئے, لوگ مارے گئے, کوئی زندہ بچا, آج اس میں کسی کا بھی نام تاریخ نہیں یاد ہے. اور جو لوگ گلے کٹا چکے تھے وہ آج تک زندہ ہیں. اس کا مطلب انسان کا جو جسم ہے یہ ایک وجود عطا کرتا ہے ضرور, مگر اس کے بعد جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو خدا کی دی ہوئی شکل کے ساتھ, مگر جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو جو کچھ آپ نے زندگی بھر میں بنایا ہے وہ دنیا کو دے کے جاتے ہیں. وہ یاد رکھتا ہے انسان جو کچھ آپ دنیا میں دے کے جاتے ہیں. یہ ہے انسان کا کردار. اب آپ کے سامنے عرض کروں, دو آیتیں ایک ساتھ ہیں. میں دوسری آیت اس لیے کہ وقت کم ہے. ایک بابل کا علاقہ ہے, میسوپوٹیمیا ہے, عراق ہے, بیبلون ہے, کربلا معلی ہے جسے کہتے ہیں, شہر اور ہے. دوسرا مصر ہے, قاہرہ ہے, ایجپٹ ہے, ادھر روم ہے. ایک طرف کے بادشاہوں کا سلسلہ نمرود ہوتے تھے, نمرود فرسٹ, نمرود سیکنڈ, نمرود تھرڈ. ایک طرف ہوتے تھے فرعون 1 2 3, سمجھ گئے آپ. ایک جگہ نماردہ, ایک جگہ فرائنہ. جتنے فرائنہ تھے وہ بابل پہ حملہ کرتے تھے. فرعون نے حملہ کیا, دوسرے فرعون نے حملہ کیا, تیسرے فرعون نے حملہ کیا. جتنے نماردہ تھے وہ مصر پہ حملہ کرتے تھے. ہیکل سلیمانی کو انہوں نے توڑ ڈالا, حضرت سلیمان کی یادگاروں کو مٹا دیا, تابوت سکینہ انہوں نے وہاں پہ ختم کر دیا. آپ جانتے ہیں یہ پورا یروشلم میں, اور آج تک وہ جھگڑا چلا آ رہا ہے. اسی میں ایک نمرود کا نام تھا بخت نصر. بخت نصر نے حملہ کیا مصر پہ. آج جی چاہ رہا ہے کہ جونپور ہسٹری کا بڑا شہر ہے, ہمارے لکھنؤ سے پرانی ہسٹری آپ کی ہے, اور یہ جو سلسلہ جہانیہ ہے اس سلسلے کی یہ خاتون ہیں, اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. مصر کا جو حملہ تھا بخت نصر کا, اس نے 150 سال تک لوگوں کو آباد نہیں ہونے دیا. یہ کرونا کچھ نہیں ہے, یہ سب قرآن پڑھیے, آپ کو بہت چیزیں ایسی آ چکی ہیں. 150 سال تک مصر آباد نہیں ہوا, ایسا حملہ کیا. وہاں سے بیبلون سے ایک پیغمبر چلتا ہے, عراق سے, کربلا معلی سے ہوتا ہوا, اپنے خچر پہ چلتا ہے, جس کو آج کی آپ جپسی وپسی کہہ سکتے ہیں, بہترین گاڑی واڑی. اور جو چلتا ہے تو وہ ایک بار ایک فلائی اوور سے گزرتا ہے. اب جونپور ہم جب سلطانپور سے آتے ہیں تو کہیں ایک دم نیا فلائی اوور بن رہا ہے اور کہیں ایک دم گڈھا ہے. تو ایک دیوار کے ادھر وہ دیکھتا ہے رک کے, اور بیچ میں اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ کچھ چیزیں لے کے چلتا ہے. کچھ انگور, جیسے میں نے چمیلی بتائی ایسے ہی وہاں کے پھل کی بات بتا رہا ہوں. روٹی نکالتا ہے, گرم روٹی پہ انگور رکھ کے کھانے لگتا ہے پیغمبر. آج میں ویسی مجلس پڑھا رہا ہوں, دیکھیے اس نے کھانا کھایا. اس کے بعد دودھ نکالتا ہے, بہترین گرم دودھ, اور دوسرا تھرماس نکالتا ہے شربت, بہترین ٹھنڈا شربت. اور جب کھا کے شکر ادا کر کے وہ دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے ایک طرف صرف قبرستان. اور وہ دیکھ کے پوچھتا ہے پالنے والے, تو ان بستیوں کو قبرستانوں میں کیسے بدلتا ہے, اور ان قبرستانوں کو بستیوں میں کیسے بدلے گا؟ اس نے کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا تجھ پہ یقین ہے. حالانکہ اس کے پہلی والی آیت میں لتتمنى قلبی جناب ابراہیم پوچھتے ہیں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے, تو کہتے 4 پرندے لے لو, ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو, اور 4 پہاڑیوں پہ لے جا کے رکھ دو, اور ان کی چوچے ہاتھ میں لے کے بلاؤ, الگ الگ, فاختہ, کبوتر, گوریا, سمجھ گیا؟ تو جس پرندے کو بلایا ٹکڑے اڑ اڑ کے چلے آئے. یہ ہے قرآن. سلام ہو ابراہیم آپ کے صحابیوں پہ کہ پرندے تھے مگر درندے نہیں تھے. جس کا نام لیا وہ پہاڑیوں سے مرنے کے بعد بھی
خالی ٹکڑے جڑ جڑ کے چلے آئے، اور ایک تھا فخر ابراہیم، وہ بلاتا تھا، یہ پہاڑی پہ جاتے تھے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو کہا پالنے والے میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے بستیوں کو زندہ کرتا ہے۔ کہا تو ٹھیک ہے میں تمہیں سلا دیتا ہوں، کہا سو جاؤ۔ نبی وہیں سو گیا، ہائی وے تھا بالکل جیسے سلطان پور سے جونپور کی طرف آئیے ایک دم، مگر یہی ہے کہ وہ کچھ ٹوٹ ٹاٹ گیا بھائی بخت نصر کے حملے سے، اور جو اٹھا پیغمبر، اس کا نام ہے عزیر۔ اللہ پوچھتا ہے قرآن کریم میں، قال کم لبثتم، تم کتنی دیر سوئے؟ اچھا سونے کی ایک نفسیات ہے کہ چاہے 6 گھنٹہ سوئیے، اٹھنے والا کہے گا کہ کہاں میں سویا۔ لوگ مجلس میں پوری مجلس سو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل نہیں، نہیں یہاں کوئی نہیں سو رہا ہے، سونے والا کبھی بتاتا ہی نہیں، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ تو یہ نفسیات ہے۔ تو پیغمبر نے بھی کہا، اب ظاہر سی بات ہے پیغمبر جھوٹ تو بولے گا نہیں، مگر جو محسوس کر رہا ہے وہی تو کہے گا۔ قال یومن او بعض یوم، ایک دن سو گیا ہوں گا یا تھوڑا سا زیادہ۔ قال 100 عام، یہ قرآن ہے۔ کہا تم 100 سال تک سو گئے ہو، تمہیں پتا ہے 100 سال تک سو گئے ہو۔ اب یہ تو پریشان۔ اب جو انہوں نے دیکھا صاحب ناشتے دان کی طرف، اور یہ وہ عجیب و غریب بات ہے، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، تم نے جو دودھ رکھا تھا ذرا اسے اٹھا کے دیکھو، دودھ پھٹا نہیں۔ جیسے چمیلی 24 گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہتی ہے، ایسے دودھ 24 گھنٹے میں پھٹ جاتا ہے۔ ہاں فریج وریج رکھ کے چلو بھائی، 1 دن 2 دن سے زیادہ فریج وریج میں رکھ کے تھوڑا سا، لیکن وہاں تو ٹیمپریچر ایسا تھا، دودھ پھٹا نہیں۔ لم یتسنى، یہ ہے قرآن کے الفاظ۔ دیکھیں چچا سن رہے ہیں، سو نہیں رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ دودھ پھٹا نہیں، روٹی گرم تھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، شربت ٹھنڈا تھا گرم نہیں ہوا، یہ قرآن ہے۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وانظر الی حمارک کیف ننشزها، کیسی دھجیاں اڑ گئیں، کیسے پرخچے اڑ گئے، ریزے ریزے اڑ کے الگ الگ پہاڑیوں پہ جا کے قبرستانوں میں بیٹھ گئے۔ فلما نکسوها، انہیں پکارو تو یہ اڑ کے پھر چلے آئیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ الذی خلق الموت والحیات، ہاں میرا مجمع ایسے ہی نہیں ادھر ادھر سے میں گھما رہا تھا، اور مجمع نے پکڑا بھی۔ ہاں یہاں موضوع کے تحت مجلسیں سنی جاتی ہیں، یہاں کا مجمع ایسا ہی نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت کے بعد زندگی کو کیسے پیدا کیا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے خچر کو آواز دی تو الگ الگ سے ریزے اڑ اڑ کے آئے، اور گوشت پوشت تیار ہوا، اور وہ زندہ ہو گیا۔ اب 2-3 سوال۔ نمبر 1، سوال نمبر 1، ایک ایک بچہ دھیان رکھے۔ سوال نمبر 1، ایک ہی ایٹماسفیئر ہے، اگر گرمی ہے تو سب کو لگے گی، وہ عجیب گرمی ہے جو مجھے لگے اور آپ لوگوں کو نہ لگے۔ ٹھنڈک ہے تو سب کو لگے گی، ہوا چل رہی ہے تو سب کو لگے گی، حبس ہے تو سب کو گھٹن ہوگی۔ آپ مجھے بتائیے نا، ایسے ہی بیماری ہے تو سب کو لگنی چاہیے۔ اب اس سے زیادہ کیا کہوں؟ اس کا مطلب بیماری بھی پہچانتی ہے ہائے 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 کہ کس پہ حملہ کرے اور کس پہ نہ کرے، کہاں گھس جائے اور کہاں کترا کے نکل جائے۔ اب میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، آپ یہ کیمرہ خود بتا رہا ہے، آپ یہ دیکھیے، ہے نا، ہم نہ فاصلوں کے قائل ہیں، ہم تو بلا فصل کے قائل ہیں۔ جہاں فاصلے ہیں وہاں کوئی نہیں بچا، جہاں بلا فصل ہے وہاں کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ عجیب و غریب باتیں ہیں، دیکھیے۔ تو اب ایٹماسفیئر کو بھی پتا ہے، ٹیمپریچر کو پتا ہے کہ کسے سڑانا ہے کسے بچانا ہے۔ اب دیکھیں گدھے کی عمر کیا ہے
मैं जानवरों का डॉक्टर नहीं हूं, मगर गधा कई बरस जिंदा रहता है, वो उसके परखचे उड़ गए। दूध एक दिन में फट जाता है, 100 साल के बाद तरोताजा बना हुआ है, एकदम कसम खुदा की मजेदार। कुरान कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। रोटी गर्म बनी हुई है, शरबत ठंडा बना हुआ है, गधा जर्रों में बिखर गया। इसका मतलब टेम्परेचर को भी पता है कि किसको जिलाना है, किसको मारना है। एक साथ एक ही नबी की सोबत में दोनों हैं। हाय हाय, सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ, इससे ज्यादा नहीं, जौनपुर इससे ज्यादा और क्या कहूंगा। एक ही नबी की सोबत में दोनों हैं, यानी सड़ जाने वाले भी और खुशबू देने वाले भी। दूध की खुशबू बाकी, शरबत की खुशबू बाकी, रोटी की खुशबू बाकी, और गधे सड़ गए, उड़ गए, बिखर गए। आप देखिए। अच्छा, एक बात और, 100 साल के बाद नबी की सोहबत में सोने वाले, 100 साल के बाद गधे को जब जिंदा किया गया तो गधा ही हुआ। दूध उठाया गया तो दूध ही रहा, शरबत उठाया गया तो शरबत ही रहा, और गधे को उठाया गया तो गधा ही रहा। अब आप समझे इसका मतलब? किरदार वजूद का मोहताज नहीं, और वजूद कभी भी बदल नहीं सकता। तो किसी को नबी के पहलू में सुला देने से माहियत नहीं बदलती। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं कुरान पढ़ रहा हूं। वंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारिका। अपने गधे की तरफ देखो, कैफा नुनशजुहा फलम्मा नक्सूहा, एकदम सड़ के वो बर्बाद हो गया। जनाब उज़ैर उठे, अब गधे को बुलाया। अब जाहिर सी बात है वहां पे कोई नई गाड़ी वाड़ी थी नहीं। अब अजीब व गरीब बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा सा और अच्छा वाकया बयान कर दूं। आप लोग कुरान का वाकया इतना तो सुनते हैं ना, और सुना भी होगा आपने। गधे पे बैठे, स्टीयरिंग वो सीधे ले जाके अपने घर के पास उन्होंने रोका, और जो घर के पास पहुंचे तो 118 साल की उम्र का उनका एक बेटा था, और अपने अब्बा की उम्र से बड़ी बेटी थी। ये कुरान पढ़ रहा हूं मैं, इसलिए कि अब्बा की 100 साल उम्र कम हो गई, और बेटी जो है वो 100 साल को छू गई, निकल गई। अब आप देखिए, जब बाप पहुंचा तो वो जिस उम्र में सोया था उसी उम्र में पहुंचा, तो वो हैंडसम, लुकिंग ग्रेट, स्मार्ट। पापा, ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये तौरात में भी हैं। मैं अपने यहूदी भाइयों को भी, चूंकि ये अमन चैनल के जरिए से पूरी दुनिया में आवाज जा रही है, इसलिए मैं अपने यहूदी भाइयों को भी खिताब कर रहा हूं। ये इस वाक़े का ताल्लुक यहूदियों से है, तौरात से है। और मैं अपने क्रिश्चियन भाई को भी, इसलिए कि ये दोनों आपस में लड़ते भी हैं, उसके बाद में जब हमारा मामला आता है तो दोनों मिलकर हम पे हमला भी करते हैं। ये अजीब व गरीब बात है। और दोनों को बता दें कि तुम्हारे जितने भी कैरेक्टर हैं उनकी सदाकत तौरात और बाइबल में नहीं मिलती। उनकी भी सदाकत का आईना अगर किसी ने पेश किया तो वो कुरान ही है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो हज़रत उज़ैर अपने घर के पास पहुंचे, और जब घर के पास पहुंचे काफी दूर तो उनकी बेटी मिली। बाप नौजवान, हैंडसम, शबाब, और एक तो किसी भी नबी के सेहत पे उम्र का असर नहीं होता, तलफ़्फ़ुज़ बिगाड़ के भी असर नहीं होता, समझ लीजिए। अब जब वहां पहुंचे तो बाप तो जवान, बेटी मां से ज्यादा बूढ़ी, आंखों के पपोटे ये ऐसे नीचे आ गए थे, बीनाई चली गई थी, हाथ पांव मफलूज हो चुके थे,
چہرے پہ جھریاں تھیں، دکھائی نہیں دیتا تھا، عصا لے کے چلتی تھی. باپ نے دروازے پہ دستک دی، بیٹی آئی. کون؟ کہا میں تمہارا باپ عزیر. کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، 100 سال سے میرا باپ آیا ہی نہیں، اور میرا باپ آج اس عمر میں ایسا ہوگا؟ میں دیکھ بھی نہیں پا رہی ہوں، میں کیسے بتاؤں؟ کہا میری بیٹی یہاں آؤ، تمہیں دیکھنے کے لائق تو بنا دوں. باپ نے چہرے پہ بیٹی کے ہاتھ پھیرا، بینائی چلی آئی، جوانی واپس آ گئی، آنکھوں سے دکھائی دینے لگا. اب بیٹی نے کہا بالکل آپ میرے باپ ہیں، اس لیے کہ میرا باپ پیغمبر تھا، پیغمبر صاحب اعجاز ہوتا ہے، وہ جب چاہے جوانی پلٹا دے، جب چاہے زندگی پلٹا دے. ایک بات. تھوڑی دیر کے بعد میں کہا بیٹی عبادت کا وقت ہوا. توریت اس وقت تھی، میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، جو بھی عبادت کا طریقہ تھا ان کی شریعت میں اس وقت انہوں نے عبادت کی. اور کہا بیٹی اب ذرا توریت لے آنا. کہا بابا جان آپ کیسی بات کرتے ہیں، بخت نصر نے مصر پہ حملہ کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، اب کچھ بچا نہیں ہے یہاں، ایک بھی توریت کا نسخہ نہیں ہے جو میں لا کے دوں کہ آپ تلاوت کر سکیں. میرا سمجھدار مجمع، اگر یہی ہو تو جملہ کہوں، تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ ہاں کہیں بور نہ ہو گئے، اس لیے کہ مجمع تھوڑا سا جونپور کا جو ہے وہ سٹا سٹ جملے کھیلنے والا 2020 والا ہے، مگر میں تھوڑا سا آ گیا ہوں اس پہ کہ تھوڑا سا کچھ تو ریسرچ کی باتیں ہو جائیں، تحقیق کی باتیں ہو جائیں. بیٹی اگر توریت نہیں ہے تو درختوں کی چھال لے آؤ، قلم لے کے آؤ، میں بولتا جاتا ہوں تم توریت لکھتی جاؤ. اس لیے کہ پیغمبر کے حافظے پہ بھی اثر نہیں ہوتا، ذہانت پہ بھی اثر نہیں ہوتا، بیماری کا اثر نہیں ہوتا، نیند کا اثر نہیں ہوتا، موت کا اثر نہیں ہوتا. عزیر کے ذہن پہ جس کے اوپر توریت اتری بھی نہیں، موسیٰ پہ اتری تھی، وہ صرف پیغمبر ہیں تو ان کو تو ہذیان ہو نہیں سکتا جس کے سینے پہ قرآن اترے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. بیٹی توریت لکھ لو. میں جونپور میں آ گیا، میں جس چیز کو لانا چاہ رہا تھا، یہ آج کی ریلیونٹ جو ٹاپک ہے میں وہاں تک لے کے آنا چاہ رہا تھا آپ کو. توریت لکھا دی گئی. اب پھر سنیے، بستی میں بہت کم لوگ بچے تھے، زیادہ 7-8 لوگ بچے تھے. یہ وہ جو میں ہر مسلک کی تفسیروں سے میں آپ کے سامنے رزلٹ پیش کر رہا ہوں. میں نام ابن خازن اور یہ وہ بڑے بڑے لے کے جن کی تفسیریں ہیں وہ میں آپ کو مروب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ ذاکر کا کام ہے آسان لفظوں میں خالی بیان کر دے. ان سب نے میٹنگ کی کہ کیا یہ جو توریت لکھائی گئی ہے یہ وہی ہے؟ تو انہوں نے ہی کہا دیکھو تمہارے علم میں نہیں ہے لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں. جس وقت بخت نصر حملہ کر رہا تھا اس وقت ہمارے سلسلے کے ایک شخص نے فلاں انگور کے باغ میں توریت کا ایک نسخہ دشمنوں کے شر سے حفاظت کی وجہ سے زمین میں مٹی کے نیچے چھپا دیا تھا، اور اگر اللہ کی کتاب ہے تو اسے دیمک نہیں لگ سکتی. تم اس نسخے کو وہاں سے نکال کے لاؤ، میں یہیں بیٹھا ہوں، اور جو میں نے لکھایا اسے ملا لو. اگر ایک زبر ایک زیر ایک پیش کا حرف ہو جائے کا فرق ہو جائے تو مجھے پیغمبر نہ ماننا. یہ میں یوں ہی نہیں پڑھ رہا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں 150 سال کے بعد میں توریت کو پھر پیغمبر نے لکھایا. اب آپ سوچیں گے یہ نیند یوں ہی آ گئی تھی، یوں ہی نہیں آئی تھی. جب اللہ کو اپنی کتاب بچانی ہوتی ہے تو ایک معصوم کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے، اور اس طرح اوجھل کرتا ہے کہ اس ہائی وے پہ روز ٹرک گزرے، روز 4 ویلر گزرے، روز گاڑیاں گزرے، مگر سب اس کو چھو کے گزر جائیں مگر دیکھ نہ سکیں، تاکہ وہ زندہ رہے اور وقت پہ میری کتاب ڈکٹیٹ کرا کے بتا دے کہ اصلی یہی ہے. ابھی قرآن کی 26 آیتیں نہیں، بہت کچھ بدلا جائے گا، نسخے جلائے جائیں گے،
مگر جب حد ہو جائے گی تو ایک معصوم پردہ غیب سے نکل کے آئے گا، میں قرآن لکھاتا ہوں، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہ ہے جب وقت کے یزید نے کہا تھا کوئی قرآن نہیں آیا، ایک حسین نو کے سینہ سے آ گیا تھا۔ اب وقت کا یزید کہے گا کوئی قرآن نہیں، تو ایک حسین پردہ غیب سے نکل آئے گا اور کہے گا کہ میں قرآن سناتا ہوں۔ اسی لیے سورہ کہف کی تلاوت کی تھی امام حسین نے۔ اب آپ اس سورہ کہف کے پورے آپ دیکھیں، اس وقت کے سکے اور اس وقت کی ساری چیزیں اب یہ آپ کے سامنے۔ یہ تو ایک شعر جو آپ نے پڑھا تھا، کچھ پل گزارنا ہے، دستے اجل ذرا میرا چہرہ سنوار دے، کچھ پل گزارنا ہے لحد میں علی کے ساتھ۔ تو یہ جو زندگی ہے یہ موت کے بعد شروع ہوتی ہے علی کے ساتھ۔ یہ دیکھیے دوسرا شعر، چراغ بجھنے سے پہلے ہی اٹھ گئے ہوتے، کچھ ایسے لوگ ہماری صفوں میں رہتے ہیں۔ یہ ظاہری وجود کی بات تھی کہ خوشبو پیدا ہونے کے لیے وجود کی محتاج ہے، کردار پیدا ہونے کے لیے جسم کا محتاج ہے، باقی رہنے کے لیے جسم کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرا شعر، کچھ ایسے لوگ ہماری صفوں میں رہتے ہیں، یہ کیریکٹر۔ میں شوذب اور منتظر تو میرے چھوٹے بھائی ہیں، مگر ان دونوں کے ایک ایک شعر کے حوالے سے میں مجلس بنا لوں تو کیا برا ہے، اور اس منبر پہ میں نے اکثر یہ کیا ہے۔ ایک بات، امام حسین کے جو 72 ہیں، یہ مختصر سا امام حسین کا لشکر، حسین کا اختیار ہے، حسین کی مجبوری نہیں۔ حسین کے 72 کو حسین کی مجبوری نہ سمجھنا، حسین کا اختیار سمجھنا۔ یہ جو 72 ہیں، یہ 1,24,000 میں آدم سے لے کے آخری پیغمبر تک کسی کو نصیب نہیں ہوئے۔ میں جونپور میں پڑھ رہا ہوں اور کچھ تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں سے 23 تو اپنے اپنے قبیلوں کے سردار ہیں، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف حسین کے ساتھ ایک آیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں، صرف کربلا میں بنو اسد کتنے ہیں اس وقت؟ بنو اسد صرف کتنے ہیں؟ بنو ثقیف کتنے ہیں؟ جتنے بھی قبیلے ہیں وہاں پہ، اس میں سے 23 ہیں۔ الگ الگ قبیلوں کا نام میں گناؤں تو صبح ہو جائے گی۔ حبیب ابن مظاہر صرف بنو اسد کے سردار ہیں، غلط کہہ رہا ہوں؟ جب سردار کربلا کے میدان میں کھڑا ہے تو پیچھے جو 10,000 لوگ ہیں کیا وہ نہیں موجود ہیں؟ مگر سلام اس حسین پہ جس نے سردار کو بلا لیا، قبیلے کو پیچھے چھوڑا۔ یہ حسین کا اختیار تھا، ایک ایک سردار کو بلایا، اور 23 سردار وہاں پہ ہیں۔ پھر عرض کر رہا ہوں، جناب آدم کی 1000 سال کی تبلیغ میں کل ان کے حوارین کی تعداد 11، جناب موسیٰ کی پوری تبلیغ کے بعد میں ان کے ساتھ جو لشکر گیا وہ صرف 12 قبیلے کا ایک ایک شخص، جناب عیسیٰ کی پوری تبلیغ میں ان کے ساتھ رہنے والے صرف 11، جناب ابراہیم کی سینکڑوں سال کی تبلیغ کے بعد میں اتنے شہروں اتنے ملکوں کا دورہ کرنے کے بعد، غزہ پٹی، الخلیل، شام، دمشق، کربلا، مصر، سعودی عرب، اتنا سارا تبلیغی سفر کرنے کے بعد، سینکڑوں سال کی تبلیغ کے بعد میں ان کے ساتھ اس وقت رہنے والے، ان کی موت کے وقت میں، ان کے وفات کے وقت میں صرف 7 ایک ایک نبی کی تاریخ میں آپ کے سامنے گنا کے رکھ دوں گا۔ خود رسول اللہ، رسولوں کا رسول، 63 سال کی عمر، 40 سال خاموشی، 23 سال کی تبلیغ، بظاہر ملکوں پہ جو فتح کیا ہے وہ 69 جنگیں، 81 سرایا، سینکڑوں، اتنی قربانیوں کے بعد رسول کے جنازے میں شریک ہونے والوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 13۔ ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ 13۔
कम में तो आप और भी चले जाइएगा। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद में 13 से ज्यादा सच्चे लोग नहीं मिल पाए। हुसैन तेरे पास 72 इतने सच्चे। शेर आपका उठाया वहां से सब्जेक्ट मैंने, 23 कबीलों के सरदार। फिर सुनिए, ये तो हो गए कबीले। दुनिया के जितने अजीम कबीले थे सबके जौहर तरीन कैरेक्टर, वजूद नहीं किरदार, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जमा कर दिए। दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, भूगोल। पूरी दुनिया के जितने भी जजीरे हो सकते थे उन सब की नुमाइंदगी करबला में। बनु हाशिम से 18, एशिया से इमाम हुसैन ने मंगा लिए, अफ्रीका से जॉन, फिजा, पूरी दुनिया में जहां जहां इंसानियत जा सकती थी वहां वहां की नुमाइंदगी करबला में। शेर आपका है, वजाहत मैं कर रहा हूं। एक अभी पेनिसुला पूरा, जो आप ये पूरा इलाका कह सकते हैं यूरोप का, तब तक डेवलप नहीं हुआ था, मगर इमाम हुसैन जानते थे जिस दिन यूरोप बनेगा वो टर्की से शुरू होगा। तो एक गुलाम तुर्की भी बुला लिया ताकि यूरोप ये ना कह सके कि करबला में हमारी नुमाइंदगी नहीं थी। और आज लंदन के, छोटा सा जजीरा है, लेकिन जब लंदन से स्कॉटलैंड की तरफ आप वर्ड्सवर्थ के इलाकों में जहाँ डेफोडिल उसने लिखी थी जाइए आप, तो वहाँ का अंग्रेज़ कहता है, अंग्रेज़ ने मुझसे कहा कि ये वो जगह थी जहाँ पे आशूर के दिन खून की बारिश हुई थी, ये वो जगह थी जहाँ से पत्थरों के नीचे से खून निकले थे। इसका मतलब इमाम हुसैन ने पूरी इंसानियत को अपने हिसार में ले लिया। ये है हुसैन। अब चूंकि ये एक माँ की मजलिस है और बाप का भी जिक्र मैंने साथ में किया, और जाहिर सी बात है कि दो चीज़ें होती हैं, एक अक्ल और एक जज्बा। अक्ल जब तकमील पे पहुंचता है तो पहुंचती है तो बाप बनती है, जज्बा अपनी तकमील पे पहुंचता है तो माँ बनता है। जैसे गाड़ी है, मैं साफ लफ्ज़ों में, आम फहम लफ्ज़ों में कह देता हूँ, उसमें ब्रेक भी चाहिए और गियर भी चाहिए। ब्रेक का नाम है अक्ल, गियर का नाम है जज्बा। इसका मतलब माँ बाप दोनों के बगैर ज़िंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन जज्बा अगर ना हो तो तरबियत नहीं हो सकती। अक्ल ज़िंदगी का फैसला बाप करता है कि तुम्हें यह करना या नहीं करना है, मगर बाप जज्बे के साथ समझाता नहीं है। 2 से तीसरी मरतबा जब आप बच्चा पूछेगा तो वो डांट देगा, मगर माँ से 25 मरतबा आप सुबह से शाम तक पूछिए, वो डांटती नहीं है। इसलिए कि रहम का जो जज्बा है उसके बगैर तरबियत नहीं हो सकती। शायद इसीलिए इस पहलू को खुदा ने भी इतनी अहमियत दी कि अगर मेरी सुन्नती नमाज पढ़ रहे हो और बाप पुकारे तो नमाज तोड़ने की इजाज़त नहीं है, लेकिन माँ पुकारे तो सुन्नती नमाज तोड़ के, मुस्तहब छोड़ के तुम माँ की तरफ कर। ये माँ है ना। बस यहीं से आपके सामने अर्ज़ कर दूं कि करबला एक जंग का नाम नहीं है। मेरी माएँ और बहनें जहाँ भी सुन रही हों, एक मोमिना के, एक शहज़ादी की कनीज़, एक फर्श बिछाने वाली, बच्चों की तरबियत करने वाली, तालीम से जुड़ी हुई, तरबियत से जुड़ी हुई एक ख़ातून के इसाले सवाब की मजलिस, शशमाही मजलिस है ये। करबला 2 जंगों का एक नाम है। फिर आपके सामने अर्ज़ करना, करबला एक जंग का नाम नहीं है, करबला 2 जंगों का नाम है। जैसे मैंने आपके सामने 2 बातें कही, एक वजूद, एक बका, एक जिस्म, एक रूह, ऐसे ही दूसरी वाली करबला पहली वाली से ज़्यादा बड़ी है। करबला 2 जंगों का नाम है। एक वो जो 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी का सूरज डूबते ही ख़त्म हुई, एक वो जो 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी का सूरज डूबते ही शुरू हुई।
کربلا 2 جنگ ہے. ایک وہ جس کی قیادت حسین نے کی. ایک مومنہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے اس لیے عرض کروں. ایک وہ جس کی قیادت زینب کبریٰ نے کی. میرا سمجھدار مجمع. کربلا 2 جنگوں کا نام ہے. ایسے ہی 2 لشکر بھی ہیں. نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی کی قربانی کم ہے، نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بہن کی قربانی کم ہے. اب آپ سوچئے، جناب زینب نے کہا بھیا کربلا میں میری اور تمہاری قربانی کہیں سے کم نہیں ہوگی. تمہارے 2 بیٹے کربلا میں مارے جائیں گے، 2 بیٹے زینب کے بھی کربلا میں مارے جائیں گے. بھیا تمہاری قربانی کم نہیں ہے، تمہارا سر اترے گا، سجدے میں سر اترے گا. بھیا مگر بہن کی قربانی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تم ہی بتاؤ، سر اترنا بڑی بات ہے یا سر سے چادر اترنا بڑی بات ہے؟ بھیا عباس سے بھی کہہ دو کہ تمہاری قربانی عظیم ہے مگر بہن کی قربانی کم نہیں ہوگی. بھیا عباس کے بازو کٹیں گے، زینب کے بازو بدھیں گے. یہ ہے گریہ کرنے والا شہر، عزاداری کا شہر، مجلس و ماتم کا شہر جونپور. بھیا بہن کی قربانی کہیں سے بھی کم نہیں ہوگی. بھیا تمہارے اوپر تلواروں سے حملہ ہوگا، میرے اوپر تازیانوں سے حملہ ہوگا. بھیا تمہارا جہاد مقتل میں ہوگا، میرا جہاد بازاروں میں ہوگا. بھیا تمہارے اوپر برچھی اور بھالے پھینکے جائیں گے، میرے اوپر صدقوں کی کھجوریں پھینکی جائیں گی. بتاؤ قربانی کم ہے؟ بھیا 2 برابر کا لشکر بن گیا، 2 برابر کا لشکر بن گیا. اب یہ ایک طرف مرد کا سلسلہ، ایک طرف خواتین کا. مجلس اس طرح کی ہو گئی ہے. اب میں عرض کروں 27 رجب سن 60 ہجری کو شام کو مغرب سے پہلے 5 بج رہے ہوں گے، مدینے میں تیز ہوائیں چلی تھی، کالی آندھی سی آئی تھی، درختوں کے پتے زرد زرد آنسوؤں کی طریقے سے زمین پہ گر رہے تھے. خدا لعنت کرے ولید پر بھی اور یزید پر بھی. ولید کے دربار میں یزید کا خط جاتا ہے کہ حسین کو بلاؤ دربار میں اور میری بیعت کا مطالبہ کرو، اور اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر کاٹ دو. ہر کار آ جاتا ہے مسجد میں، اور اس وقت جو ہے وہ اور بھی لوگ ہیں مسجد میں، ان سے بھی بیعت کا مطالبہ تھا. وہ اپنے اپنے راستوں کو نکل لیے. امام حسین کے پاس خط جاتا ہے، امام حسین جاتے ہیں. ابھی جیسے ہی خط جا کے تیار، ایک طویل سایہ امام حسین کے قدموں پہ آ کے گرتا ہے. عباس آقا دربار میں اکیلے نہیں جانے دیں گے، ہم ساتھ میں چلیں. جیسے ہی عباس کا کہنا تھا علی اکبر ادھر سے آئے، قاسم ادھر سے آئے. ٹھیک ہے. جیسے ہی یہ امام حسین کو یہ خط ملا ہے، کہا بہن کے پاس جا کے، بہن شریکت الحسین، بہن ذرا نانا کا ماما اپنے ہاتھوں سے میرے سر پہ رکھ دو. رسول کا ماما ہر امام کے پاس تھا، لیکن جب فیصلے کی گھڑی آتی تھی، جب حجت کا وقت آتا تھا، جب بتانا ہوتا تھا کہ ہم وارث رسول ہیں، تب یہ ماما سر پہ کوئی امام باندھتا ہے. ورنہ ہے سب کے پاس، جب وقت کا امام آئے گا تب اس کے سر پہ امامہ رسول کا ہوگا. لیکن جس بہن سے مانگا جا رہا ہے وہ تو عالم غیر معلمہ ہے. فوراً سمجھ گئی کہ وہ کربلا جس کا وعدہ حسین نے بچپن میں رسول سے کر لیا تھا، جس کو یاد کر کر کے بھائی بہن روز عاشور کی طرح سے ایک دن گزارتے تھے، وہ کربلا شروع ہو گئی. اب ماما اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کے سر پہ رکھا. امام حسین گئے اور آئے، آ کے کہا بہن کل کربلا کی طرف کوچ کرنا ہے. بہن اب ذرا کل کی تیاری کی جائے، سامان سفر تیار کیا جائے. عباس سے کہہ دو قلم کاغذ لے کے جانے والوں کا نام لکھے، لکھو حسین، آگے قربانی بھی لکھو، سر سجدے میں کٹے گا. عباس شانے کٹیں گے. حضرت عباس نے امام حسین کے نام پہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھ دیا، اس لیے کہ حکم امامت.
منشی قلمدان حسینی کو عباس کہتے ہیں. ترتیب بنائے جا رہے ہیں. علی اکبر لکھو کلیجے میں برچی کا پھل لگے گا. علی اصغر لکھو گلے میں 3 پھل کا تیر لگے گا. قاسم لکھ دو زندہ پامال کیے جائیں گے. اون محمد لکھ دو لاشیں خیمے میں آئیں گے. لکھتے جا رہے ہیں حضرت عباس. جب ایک نام آیا زینب، عباس کے ہاتھوں سے قلم گر گیا. اب معلوم ہے حضرت عباس سے یہ نام، اس کی حرمت، اس کی غیرت زینب کے نام کی اتنی تھی کہ عباس کے ہاتھوں سے قلم چھوٹا اور دایاں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ لیا. اب بائیں ہاتھ سے زانوں پہ پرچہ رکھ کے لکھا زینب. امام حسین نے جیسے ہی پرچہ مانگا دیکھا آنکھوں سے خون کے آنسو گرنے لگے. حضرت عباس نے کہا مولا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جیسے تمہارے حروف بکھرے ہوئے ہیں زینب لکھتے ہوئے، ایسے ہی زینب کا سفر شام بکھرا ہوا ہوگا. کبھی اس گلی میں، کبھی اس موڑ پہ، کبھی اس سڑک پہ، کبھی. اتنے میں جناب زینب آ گئی. بھیا فہرست بنا رہے ہو، 2 لشکر بنا دو. تم نے اگر ایک طرف علی اکبر کا نام لکھا ہے تو ام لیلہ کا نام میرے قافلے میں لکھ دو. بھیا 2 قافلے کربلا میں جائیں گے، ایک مردوں کا قافلہ، ایک عورتوں کا قافلہ. تم نے عباس کا نام اپنے لشکر میں لکھا ہے، ام کلثوم کا نام میرے لشکر میں لکھ دو. بھیا تم نے علی اصغر کا نام اپنے لشکر میں رکھا ہے، اتنے کم سن شہید کا، تو پھر کربلا، تمہاری کربلا اگر علی اصغر کی شہادت پہ مکمل ہوگی، عصر کے وقت سب سے کم سن شہادت علی اصغر کی، تو میری کربلا سکینہ کی شہادت پہ مکمل ہوگی. علی اصغر 10 محرم کی شام کو شہید ہوں گے تو سکینہ 10 صفر کو شہید ہوگی. بھیا سکینہ کا نام میرے قافلے میں لکھ دو. بھیا قاسم کا نام اپنے لشکر میں لکھوایا، ام فروا کا نام میرے لشکر میں. میں برابر کا لشکر تیار کروں گی. تمہارا جتنا لشکر مردوں کا تیار ہو رہا ہے اتنا ہی میرا بھی. یہ چند عورتیں ہیں لیکن 72 کے برابر لے جاؤں گی. ایسا 63 چھوٹے چھوٹے بچوں کا نام میرے ساتھ لکھ دو. بھیا قربانیاں برابر کی ہوں گی. ہاں ارباب عذاب سن سکیں گے. بھیا مگر زینب ایک جگہ مجبور ہے شریعت محمدی سے. نانا کی شریعت نے عورت کو مجبور کیا ہے کہ عورت ہر کام کر سکتی ہے. اپنے بھیا کے ساتھ جائے گی، مقتل میں بھی جائے گی. اے بھیا یہ بہن بازاروں میں، درباروں میں، زندانوں میں جائے گی. اے بھیا یہ بہن ساری قربانی دے گی. عورتوں کا لشکر جہاد کرے گا. ان کے جہاد نفس کے جہاد ہوں گے، یہ رسیوں سے بدھیں گی، یہ سب قربانیاں دیں گی، یہ تمہاری شہادت کو بچائیں گی. لیکن شریعت محمدی نے عورت کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ علم اٹھائے، وہ پرچم اٹھائے. لہٰذا تم سے گزارش ہے کہ اپنے لشکر سے ایک علمدار مجھے دے دو. بھیا مردوں کے لشکر سے زینب صرف ایک نام مانگتی ہے، ایک نام. میرے بھتیجے سید سجاد زین العابدین عابد بیمار کو میرے لشکر کا علمدار بنا دو. بھیا علمدار کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں میں علم ہوتا ہے، لیکن تمہارا علم بردار عباس ہے. اس کے ہاتھوں میں پرچم ہوگا، مشکیزہ ہوگا، پنجہ ہوگا، علم ہوگا، پٹکا ہوگا. لیکن میرے ہاتھوں، میرے جو علمدار ہے اس کے ہاتھوں میں ناکوں کی مہار ہوگی، ہتھکڑیاں ہوں گی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، کمر میں لنگر ہوگا، گلے میں خاردار توق ہوگا. تمہارا علمدار دریا پہ جائے گا، میرا علمدار کوفے اور شام تک جائے گا. ارباب عذاب ایک منظر میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا. چونکہ ایک مومنہ کی مجلس ہے اس لیے عرض کر دوں کہ عابد بیمار نے کئی نوحے کربلا کے بعد میں لکھے. انجمن بھی ابھی نوحہ خوانی کرے گی، نوحہ عابد بیمار. اب میں یہاں سے یہ شعراء چونکہ پیشخانی کر رہے ہیں. عابد بیمار نے ایک شاعر کو بلا کے کہا تمہارا باپ شاعر تھا، تم بھی نوحے کہہ لیتے ہو، تم مدینے والوں کو میرے آنے کی خبر دے دو، سنانی سنا دو. اور اس کو ترنم کے ساتھ میں نوحے کی دھن بنا کے اسے پڑھتے ہوئے جاؤ. نوحہ وہاں سے شروع ہوا ہے. عابد بیمار نے جو نوحے کہے، اے پالنے والے میرا بابا کتنا غریب تھا.
ہر مرنے والے کو پانی سے غسل دیا جاتا ہے، میرے بابا کا غسل اس کے خون میں ہوا۔ یہ عابد بیمار کے نوحے ہیں، سن سکیں گے آپ؟ اے بھیا، ہر مرنے والے کو کافور اور روئی دی جاتی ہے، میرے بابا کو اتنے تیر مارے گئے کہ روئی کی طرح جسم دھن گیا۔ اے بھائی پالنے والے، ہر مرنے والے کو کافور دیا جاتا ہے، مگر میرے بابا کے لاشے پہ ریت، گرم ریت چھڑکی گئی۔ ہر مرنے والے کو کفن دیا جاتا ہے، مگر میرے بابا کے لاشے پہ خاک کربلا کا کفن آیا۔ اے پالنے والے، ہر مرنے والے کو جنازے کو کاندھا دیا جاتا ہے، میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ یہ عابد بیمار کا مرثیہ ہے، یہ عابد بیمار۔ اور بھی بہت سارے اس کے ٹکڑے ہیں، لیکن عجیب و غریب مرثیہ ہے یہ۔ ہاں، ایک مرثیہ حضرت ام کلثوم نے کہا، وہ کیا؟ مدینۃ جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے جد کے مدینے، اے محمد کے مدینے، اے نانا کے مدینے، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا۔ ہاں، یہ چونکہ ایک مومنہ کا ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے اس نوحے کا ذکر کر دوں۔ اے پالنے والے، جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہمارے ساتھ مرد بھی تھے، ام لیلہ کے ساتھ علی اکبر بھی تھے۔ آئے ہیں تو ام لیلہ آئیں، علی اکبر نہ آ سکے، مدینے کی بہاریں اجڑ گئیں، اے نانا کے مدینے، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا۔ 17 شعر ہیں۔ ایک شعر اس کا عجیب و غریب ہے، کیا کہ وَمِن سَحَرِ اللَّيَالِ قَدْ أَمِينَا، ہم جب یہاں سے گئے تھے تو ہم نیندیں لیا کرتے تھے، سویا کرتے تھے، لیکن جب پلٹے ہیں تو اتنا راتوں کو جاگے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے اب کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ وَمِن سَحَرِ اللَّيَالِ قَدْ أَمِينَا، راتوں کو جاگنے کی وجہ سے اب ہماری آنکھوں سے سجائی۔ یہ سحر اللیالی کا لفظ یا تو مولا علی کے ایک شعر میں آتا ہے کہ راتوں کو جاگنے سے علم آتا ہے، یا جو بھی چیزیں ہیں، لیکن وہی لہجہ جو باپ کا ہے وہی بیٹی کا نوحہ ہے۔ وَمِن سَحَرِ اللَّيَالِ قَدْ أَمِينَا، راتوں کو جاگنے کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے سجائی نہیں دیتا۔ جب ابن منذر مدینے میں پہنچا ہے چوتھے امام کے پاس پرسہ دینے کے لیے، تو مغرب کی نماز کے بعد ایسے ہی مسجد میں بیٹھ گیا، اور جب وہ جا رہا تھا تو شام کا وقت تھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں گھر کے بعد گھر میں مجلس کر کے نوحہ پڑھ رہی تھی۔ کیا وہی مدینۃ جدنا لا تقبلینا، اس میں یہ نوحے کا مصرع آیا۔ ابن منذر نے کہا، مولا یہ نوحہ کس کا ہے؟ کہا میری پھوپھی اماں، میری پھوپھی حضرت ام کلثوم کا نوحہ ہے۔ کہا یہ جو مصرع ہے وَمِن سَحَرِ اللَّيَالِ قَدْ أَمِينَا، میں اس کا مطلب سمجھا نہیں۔ کہا اگر اس کی واقعاتی تشریح سننا چاہتے تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ لو۔ واقعہ بتاؤں، 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلنے لگا ہے تو 18 نیزہ برداروں کے سروں پہ ایک ایک سر تھا۔ امام حسین کا سر ایک نیزے پہ، علی اکبر کا سر ایک نیزے پہ، سب پہ ایک ایک سر۔ ہاں، ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا۔ خدا لعنت کرے شمر ملون پہ، جو اپنے گھوڑے کو ایڑ لے کے کبھی آگے جا کے کبھی پیچھے جا کے دیکھتا تھا کہ نیزوں پہ سر کیسے چل رہے ہیں، اسیران کربلا کیسے چل رہے ہیں، تماشائی کیسے ہیں، ظالم کیسے ہیں، یہ جائزہ لیا کرتا تھا۔ اس کے آگے پیچھے ایک ملون اور چلتا تھا، اس کا نام تھا حارث ابن نوفل۔ اس نے طنز بھرے لہجے میں اس سے کہا، تو یہاں کیوں چل رہا ہے؟ تجھے کیا یزید سے انعام ملے گا؟ کہا انعام مجھے چاہیے۔ کہا اگر انعام چاہیے تو میں دلاؤں گا، لیکن اب تک جو ظلم کسی نے نہیں کیا ہے وہ تجھے کرنا ہوگا۔ اب آپ سن سکیں گے، جو ظلم کسی ظالم نے نہیں کیا وہ تجھے کرنا ہوگا۔ حضرت علی اصغر کو تیر لگانا کوئی معمولی ظلم ہے، حضرت عباس کے شانے قلم کرنا کوئی معمولی ظلم ہے، امام حسین کے لبوں پہ پتھر مار کے تیر مار کے زخمی کرنا، پیشانی پہ تیر مارنا، انگلی کو کاٹنا، کیا یہ سب معمولی ظلم ہیں؟ مگر وہ کہتا ہے ملون کہ اس سے بڑا ظلم کرنا ہوگا۔ کام میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے یزید سے منصب چاہیے، عہدہ چاہیے، ملک چاہیے، مال چاہیے، کہا میں دلاؤں گا، مگر جو ظلم اب تک نہیں ہوا ہے وہ تجھے کرنا ہوگا۔ کہا بتا، میں تیار ہوں۔ خدا لعنت کرے حارث پہ، خدا لعنت کرے شمر ملون پہ، اس نے ایک صندوق نکالا اور ایک تازیانہ نکالا اور کہا یہ تازیانہ میرا ہے، آج سے اس تازیانے کا مالک تو ہے، تجھے یزید سے مال و دولت میں دلاؤں گا، مگر اس تازیانے کا استعمال تجھے کرنا ہے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اہل حرم میں اگر کسی کو بھی نیند آئے تو یہ تازیانہ ہو اور اس کی پشت ہو، اگر کوئی نماز پڑھے تو وہ سجدے میں جب جائے اس کے سجدے پہ یہ تازیانہ ہو۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک عابد بیمار، حارث کا تازیانہ، شمر کا تازیانہ، عابد بیمار کی پشت، سجدے میں سبحان رب العالی و بحمدہ۔ کسی ماں کی آغوش سے کوئی بچہ زمین پہ گر جائے، اٹھانے کو پڑے
تو پشت پہ تازیانہ، کسی بچے کو نیند آئے ماں اسے سلانا چاہے تو پشت پہ تازیانہ۔ ام کلثوم نے نوحہ پڑھا وَمِن سَحَرِ اللَّيَالِي قَدَمِينَا، اے نانا ہم ساری رات کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک اتنا جاگے ہیں کہ اب آنکھوں سے سجھائی نہیں دیتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ پالنے والے ہمارے ناسوں کو بھی زہرا کے رومال میں جگہ دے دے، مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ دے، ورثہ کو تعزیت اور تسلیت کے اسباب فراہم کر۔ پالنے والے اس کرونائی وبا سے دنیا کو نجات دے دے، پالنے والے جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب پیدا کر دے۔ وہ گھر آباد رہیں جن میں حسین کا فرش عزا بچھتا ہے، وہ آغوش آباد رہے جن میں حسین کے عزادار پرورش پا رہے ہیں، وہ جوان سلامت رہیں جو علی اکبر کے ماتمی ہیں، ان بچوں کو تعلیم میں برکت عطا فرما دے جو انہوں محمد کے غلام ہیں۔ پالنے والے وہ بچے جو علم حاصل کر چکے انہیں اچھا روزگار عطا فرما دے جو عباس کے علمدار ہیں۔ پالنے والے ان آنکھوں پہ اپنا نور نازل فرما جن میں حسین کے غم کے آنسو ہیں، ان ہاتھوں کو تقویت عطا کر جن میں عباس کا پرچم ہے۔ پالنے والے امام حسین کے چاہنے والوں کو پوری دنیا میں شاد اور آباد رکھ، وہاں وہاں اپنی حفاظت اور برکت نازل فرما جہاں حسین کے چاہنے والے بیٹھ جائیں۔ پالنے والے انہیں نیست و نابود کر دے جو اہل بیت کے دشمن ہیں اور جو فرش عزا سے عداوت رکھتے ہیں۔ پالنے والے وارث خون حسین زندہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار مولا کے آوان و انصار میں فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے رشیدہ بانو بنت سید مختار احمد جہاں مرحوم ایصال فرما۔ بسم اللہ الحمد للہ العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔